لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الوجه الأنور وجبين الأزهر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في القرآن المجيد فرقان الحميد محترما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین مسجد، واجب الاحترام بزرگ، دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین جل جلالہ عمان ولہ کا احسان عظیم ہے اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں سرب سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار سیاکار خطا کار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رحمت فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل کی بنیاد، قبولیت اعمال کی بنیاد ایمان کو قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے عمل صالح کیا، یعنی اعمال صالحہ کی قبولیت ایمان کے بغیر ناممکن ہے. اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے
ارشاد فرمایا الستو بربکم قالوا بلا۔ عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا، جس میں مومن بھی تھا، کافر بھی تھا، ہر وہ انسان قیامت تک جو دنیا میں آئے گا، ان تمام ارواح کو جمع کر کے رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قالوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام ارواح نے جواباً یہ کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ بڑی حکمت سے معمول ہے۔ یہاں پہ رب نے، اللہ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا، رب ہونا، حالانکہ اللہ اس کا اسم ذاتی ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ لست الہکم، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ یہ بھی اللہ پوچھ سکتا تھا، اور یہ پوچھنا بھی انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ غلط نہیں تھا، بے شک الہ وہی ہے۔ لست الہکم نہیں پوچھا، فرمایا الست بربکم، ہے سوال کے لیے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہے۔ بربکم، یہ نہیں کہا بِإِلَٰهِكُمْ، میں تمہارا الہ نہیں ہوں۔ وہ علیم بھی ہے، وہ یہ بھی پوچھ سکتا تھا الست بعلیمکم، کیا سارا علم تمہارے لیے میں رکھنے والا نہیں ہوں؟ تمہارا سارا علم، وہ خبیر بھی ہے، بخبیرکم، یہ بھی اللہ پوچھ سکتا تھا۔ الست بخبیرکم، کیا میں تمہاری خبر گیری رکھنے والا نہیں ہوں، خبر گیری کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ قہار بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبار بھی ہے، رزاق بھی ہے، اللہ یہ بھی پوچھ سکتا تھا الست برزاقکم، کیا میں تمہیں رزق دینے والا نہیں ہوں؟ رب کا لفظ کیوں آیا؟ الست بربکم، رب صرف تخلیق کرنے والے کو نہیں کہتے، صرف تخلیق کرنے، اور رب میں ساری صفات اللہ کی آ جاتی ہیں، گو کہ اور بھی اللہ کی صفات ہے، خبیر بھی اس کی صفات ہے، رؤوف بھی اس کی صفات ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے، ساری صفات اسی کی ہیں، لیکن لفظ قرآن کا کیا آیا؟ الست بربکم، نہ صرف تخلیق کرنے والا بلکہ مربی ہونا، یعنی اس کو عدم سے وجود بخشنے والا۔ اور رب کا لفظ قرآن میں ماں باپ کے لیے بھی آیا ہے، کما ربیانی صغیرہ، پالنا پوسنا، یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما، کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا والدین نے۔ لیکن جب یہ لفظ رب کے لیے آئے گا تو اللہ بلا واسطہ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا، بلا واسطہ تخلیق کا وہ مالک ہے۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم سے، باپ کے وسیلے کے بغیر، آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر ماں باپ کے، اس میں نہ مرد کی ضرورت پڑی نہ عورت کی ضرورت پڑی، نہ توالد و تناسل، کچھ نہیں، بغیر کسی وسیلے کے جو پیدا کرے وہ رب العالمین ہے۔ نہ پیدا کرنے کے لیے اس کو مٹیریل کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ہوگی تو اس سے پیدا ہوگا، ہے نا؟ جیسے انسان نے کلوننگ کر کے ڈی این اے سے کلون بنا لیا، تو اس کے لیے اس کو کس چیز کی؟ کلون کی ضرورت پڑی، ڈی این اے کو کلون کرنا اور ہیومن
سیلز کے کلون اس کے چاہیے تھے، کچھ بلڈنگ بلاکس تھے تو انسان نے کلون کیا. اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے. وہ عدم سے وجود بخشنے والا ہے، وہ عدم سے تخلیق کرنے والا ہے. جب انسان عدم تھا یعنی نہ تھا تو اس نے اس کو بنا دیا، کچھ بھی نہ تھا. یہ ہے رب. اب صرف تخلیق کرنے والے کو رب نہیں کہتے. جب یہ سوال آیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس میں اس کا علیم ہونا بھی ثابت ہو گیا، اس کا اللہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، اس کا قدیر قدرت رکھنا بھی ثابت ہو گیا، اس کا خبیر ہونا بھی ثابت ہو گیا، اس کی شان رحمانیت اور رحیمیت بھی ثابت ہو گئی، اس کی شان غفوریت بھی ثابت ہو گئی. ہر صفت اللہ کی شامل ہو گئی رب کے اندر، کیونکہ وہ جانتا بھی ہے، کیونکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے. اس کو تخلیق کا علم کسی نے عطا نہیں کیا ہے. وہ ذاتی طور پر اللہ قادر ہے، اس کو کسی نے یہ پاور نہیں دی تخلیق کی. وہ مالک ہے اس کا. تو پوچھا الستو بربکم. اب یہ تو اللہ کا سوال تھا، الستو بربکم، کیونکہ پالنے پوسنے میں صرف تخلیق نہیں ہوتی، تخلیق کے بعد ہر ضرورت بہم پہنچانا اور اس پر قدرت رکھنا. جو صفت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، جیسے ماں باپ ہیں، جو کچھ بن سکتا ہے وہ بچوں کو پالنے کے لیے کرتے ہیں. علم حاصل کیا ہوتا ہے تو نوکری کرتے ہیں، اپنے علم کی قابلیت کو استعمال کرتے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے. جسمانی طاقت دی ہے تو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، بچوں کو گود میں بھی اٹھاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، کپڑا بھی پہناتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو جسمانی طاقتیں دی ہیں اس کو بھی استعمال میں لاتے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے. جو ان کو علم کی خصوصیت دی اس کو بھی استعمال میں لاتے ہیں. جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، تب کہیں جا کے پالتے ہیں. تو اب اللہ جب رب ہے تو جتنی اس کی شانیں ہیں، انسان کی تخلیق اور اس کو نقطہ آغاز سے اوج کمال تک انسان کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا استعمال فرمایا. اس کی خبرگیری رکھی، مستجاب الدعوات، اس کی دعاؤں کو قبول کیا، اس کے رزق کا انتظام کیا. اس کے جسم کو اللہ نے عادل کا فسوا کا، اس کے جسم کو متناسب بنایا. اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، سننے کے لیے اس کو کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، محسوس کرنے کے لیے دل دیا، ہاتھ پیر دیے، جسمانی تمام نظام اس نے بنایا، اس کو چلایا. یہ کون چلا رہا ہے؟ میرے آپ کے کہنے پہ تو نہیں چل رہا جسم کا نظام. دل میرے اور آپ کے کہنے پہ تو نہیں دھڑک رہا، آنکھ میرے کہنے پہ تو نہیں دکھا رہی. سب کچھ رب کے کنٹرول میں، یہ اس کی ربوبیت میں شامل. اس نے علیم بنایا، اس نے بصیر بنایا انسان کو، اس نے علم عطا کیا انسان کو، اس نے زندگی عطا کی انسان کو، اس نے رزق عطا کیا، اس نے انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک اچھی جگہ دی، رہنے کے لیے زمین عطا کی، یہاں ہوائیں چلائیں، یہاں پانی کا انتظام کیا، یا رزق کا انتظام کیا. اور خلا کے اندر جو بڑے بڑے کومیٹ اور آگ کے گولے آتے رہتے ہیں، زمین کو اس سے محفوظ کیا کہ انسان کے لیے یہ زمین مسکن بن جائے، رہنے کے لیے انسان آرام سے رہے. یہ سارا انتظام و انصرام اللہ کی طاقتوں کو جب اس نے بروئے کار لایا تو انسان کے لیے اللہ نے یہ سب چیزیں بہم پہنچائی. تو وہ کہلایا رب، جس میں ساری خصوصیات اس کی آ گئی. تو ربوبیت میں جس نے ربوبیت کا اقرار کر لیا اس نے اللہ کا اقرار کر لیا، اس کی للہیت کا. اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی معبود ہو، یاد رکھیے. اللہ بے نیاز ہے، بے نیازی رب کے لیے. اور جب عبادت اس نے چاہا کہ اسے جانا جائے، پہچانا جائے، تب اس نے تخلیق کے عمل کو شروع کیا. تو آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ پہلے آیا، رب العالمین بعد میں آیا.
ربوبیت کا تو ایک خاص وقت میں اظہار کیا اس نے اپنی شان خلاقیت کا. تو وہاں جب اقرار یہ پوچھا گیا الست بربکم، تو اللہ کی ساری شانیں اس میں جمع ہو گئی. جس نے اللہ کی ربوبیت کو مان لیا اس نے اللہ کی ہر شان کو مان لیا، اللہ کی ہر قدرت کو، ہر طاقت کو اس نے مان لیا، اللہ کی ہر ملکیت کو اس نے مان لیا. جس نے کہہ دیا کہ میرا رب وہ ہے، الست بربکم، ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی میں تمہارا الہ بھی ہوں، خبیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، رزاق بھی ہوں. ساری شانیں آ گئی رب کے اندر. اب جن سے کہا، ساری ارواح جمع تھی، اور وہ جن سے کہا جا رہا ہے ان سب کا مقام ایک نہیں ہے. ان میں وہ بھی ہیں جن کو دنیا میں آ کے کافر ہو جانا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن کو آ کے ہندو ہو جانا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن کو اللہ کا انکار کر دینا ہے. ان میں مومنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، لیکن وہاں ارواح ہیں. عالم ارواح میں سوال. وہیں پہ شہداء بھی ہیں، وہیں پہ صدیقین بھی ہیں، وہیں پہ انبیاء بھی ہیں، اور وہیں پہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب بلا کا جواب جو آیا جب اس نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا، لیکن ہر ایک نے اپنے مقام اور علم کی بنیاد پر کہا بلا. جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا اقرار کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک سائنٹسٹ ہے کہ پوچھے آپ جانتے ہیں کون ہے؟ ہاں سائنٹسٹ ہے. میں جانتا ہوں سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے. تو کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ بھائی انہوں نے سائنس کی یہ ایجادات کی ہیں، یہ دریافتیں کی ہیں. اس کا علم اتنا ہی ہے کہ اس کے سائنس کے بارے میں وہ جانتا ہے. یہ کون ہے جی؟ عالم ہے. مجھے جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. آپ کو کون ہے جی؟ عالم ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. تو رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. اب ہر ایک نے اپنے علم کے معیار کی بنیاد پر، اللہ نے علم سے درجے دیے ہیں، ہر ایک نے اپنے علم کے درجے اور اپنے معیار کے لیول پر کہا بلا. ہر ایک کا بلا ایک جیسا نہیں تھا. جس کا جتنا علم تھا اتنا اس نے کہا کہ بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. کسی کو اللہ کے خبیر ہونے کا علم تھا تو اس نے کہا بلا، کسی کو اللہ کے سمیع ہونے کا علم تھا تو اس نے کہا بلا، کسی کو اللہ کے رحمان اور رحیمیت کا علم تھا تو اس نے کہا بلا، کسی کو اللہ کی تخلیق کا، ہاں بلا، بے شک تو نے ہمیں پیدا کیا. تو ہر ایک کا مقام و مرتبہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہر ایک جانتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. تو ہر ایک کا کہنا ایک جیسا نہیں تھا. لفظ تو ایک ہی تھا، ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن سب کے کہنے کا درجہ الگ الگ تھا، لیول الگ الگ تھا، اور وہ ان کے اپنے علم اور معرفت کی بنیاد پہ تھا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں مختلف درجے رکھے، مختلف درجے رکھے. اب اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ انبیاء بھی ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں بلا تو ان کے علم کا مقام بلا کا کچھ اور ہے. شہداء جو کہہ رہے ہیں بلا بے شک تو ہمارا رب ہے تو ان کا مقام الگ ہے. صدیقین اگر وہاں پہ کہہ رہے ہیں بلا تو ان کا مقام الگ ہے. حتیٰ کہ کافر بھی مانتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، بلا وہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن دنیا میں آ کے اس نے انکار کیا. تو ہر ایک کا بلا کا جو مقام ہے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، وہ اس کے اپنے علم کے درجے اور علم کے معیار کی بنیاد پر ہے. اور انہی تمام ارواح میں جو قیامت تک دنیا میں آئیں گی، اول ما خلق اللہ نوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور بھی وہاں موجود ہے. جب
کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلا، تو آپ کا بلا کہنا مخلوق میں سب سے اعلیٰ علم رکھنے والے کا بلا ہے، کیونکہ آپ کا مقام اللہ کی شان رحمانیت و رحیمیت و قدوسیت، اللہ کی ملکوتیت جو اس کی ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، تمام فرشتوں کا بھی وہ خالق ہے، رزاق ہے، بنانے والا ہے، تو ایک شخصیت ایسی ہے جس کا بلا جو ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے، کیونکہ کل تخلیق حضور کے سامنے بنائی گئی ہے۔ جب رب نے پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں، تو جس کے سامنے سب بنے ہیں اس کا بلا کچھ اور ہوگا، وہ کہے گا میں تو چشمدید گواہ ہوں، بے شک تو نے بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک تعالیٰ حدیث مبارکہ حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ معبود سب سے تمام قبل کل الاشیاء، ہم نے آپ کے نور کو اپنے نور خاص سے پیدا کیا، اس کے بعد لوح بنی، اس کے بعد قلم بنا، اس کے بعد جنت بنی، اس کے بعد آسمان بنے، کہکشائیں بنی، عرش بنا، زمین بنی، چاند بنے، ستارے بنے، اور تخلیقات کا ایک طویل سلسلہ جو اب تک جاری و ساری ہے، یہ اللہ کے امر کل سے جاری و ساری ہے۔ اب اس میں جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلا، تو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کی تخلیق جب ہوئی، جب نہ سورج تھا، نہ یہ چاند تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ عرش الہی بھی نہ تھا، یہ بھی بعد میں بنا نا، عرش اللہ کی تخلیق ہے، اور تخلیق میں سب سے اول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ، یہ تخلیق میں سب سے اول ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بھی نہ تھا جب اللہ نے میرے نور کو اپنے نور خاص سے تخلیق فرمایا، کوئی ٹکڑا نور کا الگ نہیں ہوا، یہ کہنا شرک ہے کہ اللہ کے نور سے کوئی ٹکڑا الگ ہو گیا اور ذات مصطفیٰ بن گئی۔ اللہ نے اپنی شان خلاقیت، کیونکہ وہ رب ہے اور خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اس نے اپنی شان خلاقیت سے، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح پھونک دی آدم میں، تو اللہ کی کوئی روح تھوڑی ہے جو پھونکی گئی، شان خلاقیت۔ تو شان خلاقیت سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور خاص کو پیدا فرمایا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ نے، آسمان تو تھا نہیں کہ میرے نور کو آسمانوں میں رکھ دیتا، زمین تو تھی نہیں کہ زمین میں چمکا دیا جاتا، عرش تو تھا نہیں، اللہ نے اپنی جلوتوں کے پردوں میں مجھے رکھا۔ 70,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے پردوں میں اللہ کے نبی کا نور لاکھوں ہزاروں سال رہا، ہر پردے کا اسرار اور کیف جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب ہوتا گیا۔ اللہ کی شان رحمانیت، اللہ کی شان ربوبیت، پالنا، جس طرح امت کی آپ نے تربیت فرمائی، اللہ کی صفات اور تجلیات کے انوار حضور میں جذب ہوتے رہے، ہر پردے میں حضور کی جو حقیقت محمدیہ ہے وہ کتنے عرصے تک رہی، وقت کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی، وقت کی تخلیق بھی حضور کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے وقت بھی نہ تھا، اللہ نے وقت کو بھی ایک خاص لمحے میں پیدا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کی تجلیات کے پردوں میں ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں سال کے وقت تک مقیم رہا۔ اب جس طرح آپ تل کو گلاب کی پتیوں کے اندر اگر رکھ دیں لپیٹ کے تلوں کو، اور گلاب کی پتیوں کے پردوں کے بیچ میں، یعنی بہت سے پھول ہوتا ہے، پرتیں ہوتی ہیں نا، ان پرتوں کے بیچ بیچ میں آپ اگر یہ ڈال دیں تل اور اس کو تھوڑی دنوں کے لیے بند کر کے رکھ دیں گلاب کے اندر، اس کی پتیوں کی پرتوں کے اندر،
تو تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ نکالیں گے تو ان کی رنگت بھی سرخ ہو چکی ہوگی اور تل میں سے خوشبو بھی گلاب کی آ رہی ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو سنگت اور معیت کتنی ضروری ہے؟ اتنی ضروری ہے کہ ایک چھوٹا سا تل کا دانہ بھی اگر گلاب میں رکھ دیں تو اس میں رنگت بھی گلاب کی آ جاتی ہے اور مہک بھی گلاب کی آ جاتی ہے. تو جو اللہ کی صفاتی پردوں میں اتنا رہے ان میں للہیت بھی اتنی آ گئی اور اللہ کی شانوں کا اظہار بھی ان میں پیدا ہو گیا. اور یہی فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی ولی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ولیوں میں تمام دنیا میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ ولی کیا ہے؟ اللہ کا دوست. کون ہے؟ محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو چہرے مصطفیٰ کو جو دیکھتا تھا اسے خدا یاد آ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خدا دکھائی دیتا تھا، آپ کے کلام میں خدا بولتا دکھائی دیتا تھا، آپ کے جلووں میں خدا کے جلوے نظر آتے تھے، آپ کے علم میں خدا کا علم نظر آتا تھا، آپ کے اختیارات میں خدا کا اختیار نظر آتا تھا. تو آئینہ تو محمد رسول اللہ کا تھا، عکس اور مظہر تھا خدا کی ذات کا. اب سب سے پہلے اللہ نے کس کو عطا فرمایا سب کچھ؟ تو اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اب آپ کا اس مقام ارواح میں فرمانا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. بتائیے جتنا ایکسپیرینس، جتنا مشاہدہ، جتنی قربت، جتنی معرفت مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہے، وہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک اللہ کو اپنے علم کی جو درجہ ہے اس کی بنیاد پر جانتا ہے. ہر ایک اپنی معرفت کے مقام سے اللہ کے مقام کو اتنا ہی جان سکتا ہے. تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو ارواح سے خطاب فرمایا تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی روح اقدس سے فرمایا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. لیکن حضور کا فرمانا کسی کافر، ہندو، مسلم، حتیٰ کہ صدیق، حتیٰ کہ رسول کے بلا فرمانے سے کہیں اعلیٰ اور ارفع تھا، کیونکہ آپ اللہ کی جلوتوں میں رہ چکے تھے. آپ نے اللہ کی وہ تخلیق جو رب کی شان خلاقیت ہے اس کا مشاہدہ فرمایا تھا. آسمان حضور کے سامنے بنے، جنت حضور کے سامنے بنی، یہ پوری کائنات کا نقشہ حضور کے سامنے ڈیزائن ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس کائنات کو بنایا گیا. تو جتنا اللہ کی ربوبیت کو محمد رسول اللہ جانتے ہیں اتنا اللہ کی ربوبیت کو مخلوق میں کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں دنیا میں بھی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی شانوں کا مظہر عتم بنا کے بھیجا. مظہر عتم برہان کہا، اور برہان وہ دلیل ہوتی ہے جس کے بعد کوئی اور دلیل پیش نہیں کی جاتی. فائنل پروف، آخری نشانی اللہ کی ذات پر جو کامل نشانی ہے. ہر نبی، ہر تخلیق اللہ کی ذات پر نشانی ہے اور ثبوت ہے. ایک کانٹا، ایک پھول، ایک ذرہ، ایک کیڑا، ہوا، درخت، آسمان، فرشتے، جنات، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں اٹھا لیں، ہر چیز میں اللہ کی شان ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود کا نظریہ، کہ جس تخلیق میں دیکھو اس میں رب کی شان خلاقیت دکھائی دے رہی ہے. ایک ہی درخت میں پھول مختلف رنگوں کے لگتے ہیں، ایک ہی درخت میں مختلف رنگوں کے پھول لگ جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی شان کہ اللہ نے ہر پھل کا ذائقہ الگ بنایا ہے اور انٹیک زمین سے ہو رہا ہے ہر پودے کا. ایک ہی منرل لے رہا ہے نا ہر پودا. جب ایک ہی منرل لے رہا ہے تو رنگت بھی ایک ہونی چاہیے. جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ میں نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ان پٹ جو ہے وہ زمین سے لے رہا ہے، ہر پودا زمین سے منرل لے رہا ہے، زمین سے وہ
نمکیات لے رہا ہے، سورج سے روشنی لے رہا ہے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ اس نے الگ رکھا ہے، ہر پھول کا رنگ اس نے الگ رکھا ہے، ہر پھول کی خوشبو کو اس نے الگ رکھا۔ یہ کون ہے جو اس اختلاف کائنات رنگ بو میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ اللہ کی شان خلاقیت ہے۔ ذرے ذرے میں اگر شہادت ہے کسی کی تو اسی کے ہونے کی شہادت ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات پر نشانی تو خود انسان کو بھی بنایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ضرور میں ضرور ہم دکھائیں گے اپنے ہونے کی نشانیاں تمہیں تمہاری اپنی ذات کے اندر اور اس خارجی کائنات کے اندر۔ جس چیز کی طرف اشارہ کر دیں ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ ایک ناخن، ایک بال تک اگر ہے تو وہ اللہ اس کا خالق ہے۔ انسان نے تو کچھ نہیں بنایا خود، اور اگر انسان نے کچھ ایجاد کیا تو بھی اللہ ہی کے دی ہوئی چیزوں سے ایجاد کیا۔ عدم سے کوئی چیز انسان وجود میں لایا ہو تو بتاؤ۔ اور یہی بات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کہا کہ یہ جن کی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے یہ آیات اولیاء پر چسپا کر دی، اولیاء پر چسپا کر دی۔ یہ بتوں کے لیے کہا تھا کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ تو ایک مکھی بھی عدم سے نہیں بنا سکتے۔ اب آپ کہیں گے الیکٹرانک مکھی تو بن گئی جناب، اسپائی فلائی بنا دی، نینو بورڈز، چھوٹے چھوٹے بورڈز، روبوٹس، نینو بورڈز کہتے ہیں اس کو، بن گئے، چھوٹی چھوٹی مکھیاں اڑا دی، ان میں کیمرے لگے ہوئے۔ آپ کہیں گے تو بن گئے، ڈرونز بن گئے۔ عدم سے وجود میں کیا لایا ہے انسان یہ بتاؤ؟ عدم کہتے ہیں نتھنگنیس، جس کا مٹیریل ہی آپ کے پاس نہ ہو اور آپ نے اس مٹیریل کو ایجاد کر کے وہ چیز بنا دی، وہ بتایا۔ آپ کہیں گے پلاسٹک، میں کہوں گا اس کا مٹیریل موجود تھا، پیٹرولیم سے نکلا ہے، کہیں نہ کہیں سے اخذ کیا آپ، لکڑی درخت سے لے لیا آپ نے۔ آرٹیفیشل خون بھی اگر بنایا ہے تو اس کا بھی کوئی نیچرل ایکسٹریکٹ پہلے سے موجود تھا جس کی وجہ سے بنا ہے۔ کلوننگ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈی این اے تو انسان سے ہی لے رہے ہیں نا، بلڈنگ بلاک تو وہیں سے لے رہے ہیں نا۔ عدم سے کچھ بھی وجود میں نہیں آتا۔ اسی کو کچھ ایسے دنیا کے سائنٹسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کریشن از امپاسبل فار ہیومن، تخلیق انسان کے لیے ناممکن ہے۔ واٹ ایور ہی میڈ ڈسکوری، انسان نے جو بنایا ہے وہ ایجاد نہیں دریافت ہے، بنایا کوئی، عدم سے کچھ وجود میں نہیں لا سکتا ہے انسان کہ بیٹھے بیٹھے میں یوں ہاتھ لاؤں اور گلاس بن کر آ جائے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ لاؤں تو بکری بن کر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ انسان بنا رہا ہے اس کا ماخذ ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ بلڈنگ بلاکس لے رہا ہے، پھر وہ چیزوں کو بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات عدم سے وجود بخشنے والی ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اس نے، اللہ نے تخلیق فرما دیا۔ یہ پاور اللہ کے پاس، یہ پاور اللہ کے پاس ہے۔ انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ عدم سے کسی چیز کو وجود بخش دے، یہ اللہ کی طاقت۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اپنی جو اللہ کی صفات ہیں، ایک تو عام انسان کو بھی اللہ کی صفات ملی ہیں، یہ کہنا کہ اللہ کی صفت اگر کسی اور میں آپ ثابت کر دیں تو شرک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت کسی انسان میں ایسے دعویٰ کرنا جیسے اس کی صفت ہے، یہ شرک ہے۔ سنتا اللہ بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے، کیا شرک ہو گیا؟ گفتگو وہ بھی فرماتا ہے موسیٰ سے، کلیم ہے، گفتگو فرماتا ہے وہ موسیٰ سے، وحی فرماتا ہے، انسان بھی گفتگو کرتا ہے، تو کیا شرک ہو گیا؟ بصیر اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے استعمال کیا یہ لفظ۔ حی اللہ کی ذات ہے، اللہ نے انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ رب اللہ کی ذات ہے، اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا قرآن میں۔ اللہ کی صفتوں کا اظہار تو ہے انسان میں، جبھی تو انسان مسجد ملائک ہے کہ اس میں اللہ کی صفتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے،
ساری مخلوقات منہ نیچے کر کے چلتی ہیں اور انسان منہ اٹھا کے چلتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کا مظہر انسان کو بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انسان کا اختیار ہے جو قرآن نے بتایا ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے سب تمہاری خدمت پہ لگا دیا، مسخر کر دیا، اب ان کی تسخیر کرو اور تسخیر سے ایجادات کرو، اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو ان قوتوں کو جو ہم نے زمین اور آسمان کے بیچ میں رکھ دی ہیں، اور انہی قوتوں کا استعمال کرنٹ ہے، انہی قوتوں کا استعمال شمسی توانائی ہے، انہی قوتوں کا استعمال آکسیجن گیس ہے، انہی قوتوں کا استعمال بایولوجیکل سارے جو ویپنس ہیں اور علاج کے جو سب وہی ہے جو انسان کو اللہ نے عقل دی اور اس کائنات کو انرجی سے بھر دیا۔ آج انسان اس انرجی کو لے کر اس سے کام لے رہا ہے۔ تو انسان کو بے اختیار پیدا نہیں کیا۔ جب انسان کو بے اختیار پیدا نہیں کیا تو پھر اپنے حبیب کو بے اختیار کیسے بھیجے گا وہ، جس کا کام ہی رب کی طرف بلانا ہے، جس کی ذات ہی اللہ کی ذات پر برہان ہے، آخری دلیل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پر شاہد ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر فائنل، کمپلیٹ اینڈ لاسٹ، آخری شہادت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا توحید کا ماننا بھی میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ہے پرائمری سورس آف ایمان۔ پرائمری سورس آف ایمان انسان کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، اللہ سے کسی نے بات کی ہے، اللہ سے کسی نے ملاقات کی ہے؟ کسی نے نہیں کی، ایک نے کی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ہے اور قوم کو ماننا پڑتا ہے، نبی دعویٰ کرتا ہے اللہ ہے اور قوم کو ماننا پڑتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے اس کو پھر میں مار لگاؤں گا، سزا دوں گا، تو نہیں مانا۔ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ خود نیچے آ کے مجھے کہتا نا میں ہوں، تو اللہ کا یہ نظام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، زبور دی، توریت دی، انجیل دی، ساری کتابیں دی نبیوں کے ذریعے، ان کو مان لو تو سمجھو مجھے مان لیا، جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں بس ویسے ہی ہوں۔ اور اب محمد رسول اللہ آخری دلیل برہان میں نے بنا کے بھیج دی، ان کو دیکھ لو، جس نے انہیں دیکھ لیا اور سمجھو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، جنہوں نے ان کے علم کو دیکھ لیا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو کسی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تم علم حاصل کرتے ہو اور میں علم ان کی ذات اور ان کی جھولی میں خود ڈالتا ہوں، تم علم کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، یہ اپنے بستر استراحت پر بھی ہوں تو رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے سب آپ کو علم عطا فرمایا۔ موسیٰ بھی توریت لینے طور پر خچر پر آتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجرہ انور میں آرام کر رہے ہوں، اپنے گھوڑے یا اپنی اونٹنی مبارک کی پشت پر ہو، میدان جہاد میں ہو، نماز میں ہو، نیند کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، حضر کی حالت میں ہو، مسکرا رہے ہوں، صحابہ سے باتیں کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، ہر حال میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم قرآن ان پر اتار دیتے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ ہر ایک کو ہم نے لینے کے لیے بلایا ہے، کچھ شرائط پوری کروائی ہیں سوائے اپنے حبیب کے، ان سے کوئی شرط پوری نہیں کروائی، بلکہ یہ تو بےتاب تھے، بہت زیادہ کا ضالًا فہدیٰ، محبوب آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے، بے چین تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد کب یا اللہ اب تجھ سے رابطہ دوبارہ وہ ہوگا جو وہی کا سلسلہ ہے۔ آپ تو ہماری محبت میں کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کھانا بھی کھانا بھول جاتے تھے غار حرا میں، کئی کئی دن آپ ہماری یاد میں بیٹھے رہتے تھے۔ فہدا، جب آپ کی اس کیفیت کو دیکھا کہ سوائے ہمارے آپ کو کوئی یاد نہیں رہتا، تو اللہ نے پھر آپ سے کلام کو شروع کر دیا۔ یہ مقام مصطفیٰ،
تو دیکھیں ہر ایک کو جو مقام ملتا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو اللہ کے قریب کر دے. میں ایک اعلان بھی کرنا چاہوں گا، اور ایک 40 پہ مجھے کرنا تھا، لوگوں کے چونکہ کم تھے تو میں نے 5 منٹ اور لے لیے. ہمارا مدرسہ الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بینر بھی آپ نے دیکھا ہوگا لگا ہوا ہے، اس پہ تفصیل بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے. سریا آدھا آ گیا ہے، آدھا بھی اور چاہیے ہے، اور اسی طریقے سے سیمنٹ کی کوئی 250 کے قریب بوریاں ہیں وہ بھی چاہیے ہیں. ڈمپر بھی ہے، بجری بھی ہے، ساری تعمیرات کا جو کام ہے اس میں ہم نے ایک ارادہ کیا ہے اللہ کے گھر میں یہی قرآن و حدیث کی تعلیم کے حوالے سے، اور یہ کام کا بیڑا اللہ کرے کہ وہی پورا کرانے والا ہے. سیمنٹ ہے، بجری ہے، سریا ہے، آپ گلے میں ڈالنا چاہیں گلے میں ڈالیں. اسی طریقے سے سیمنٹ جیسے ہے، اب 250 بوری ہے، ابھی تو ہم یہاں رکھ بھی نہیں سکتے، 15 دن لگے، مہینہ لگے سیمنٹ کے استعمال میں. سریا پہلے پورا ہوگا، پھر اس کے بعد لکڑی لگے گی، پھر سریا، پھر اس کے بعد جال بنے گا، پھر اس کے بعد آخری نمبر سیمنٹ کا آتا ہے. تو یہ کہ سیمنٹ کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر آپ لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، ہم نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، بینر بھی لگا دیا ہے، فردر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ حصہ ڈالیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. آپ چاہیں تو اللہ سے کاروبار کریں، اللہ کے گھر میں ویسے ہی کچھ صدقات نافلہ، شرعی طور پہ اس کو صدقات نافلہ کہتے ہیں، کہ وہ آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ حصہ لیں بڑھ چڑھ کے، تاکہ ہمارا جو کام ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے جلد از جلد یہ مکمل ہو. مدرسے میں بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، کمپیوٹر کی کلاسز بھی جاری ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کمپیوٹر کا ہم نے پورا ایک ڈومین بنا دیا ہے، ویب سائٹ بھی بنا دی ہے، پورا کورس بھی لانچ کر دیا ہے، اسی کے تحت پڑھایا بھی جا رہا ہے. الحمدللہ بچیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بچوں کی بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کے تعاون ہی سے چل رہا ہے. مسجد کا انتظام و انصرام ہو یا مدرسے کا ہو. اب ہم مدرسے کو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالوں سے یہ اسی کیفیت میں ہے جیسے بنا تھا، اس کے آگے کام نہیں ہوا. تو اب ہم نے ارادہ کیا ہے، اللہ آپ کے تعاون سے پورا کرے، تو اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور سیمنٹ کی ایک بوری 1500 روپے کی ہم نے پوچھی تھا ان سے جو ٹھیکیدار آئے تھے، وہ ہے. کوئی اگر 1 بوری 2 بوری 3 بوری جتنی دینا چاہتا ہے، وہ انگریزی کی کہاوت ہے جس کو کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، نیکی گھر سے شروع ہوتی. 2 بوریوں کے پیسے خلیل بھائی یہ خاکسار کی طرف سے میں دے رہا ہوں کہ 2 بوریاں 1500 کی 1 بوری ہے. تو آپ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. 1 بوری 2 بوری، بڑے سے بڑے بوجھ آرام سے اٹھائے جا سکتے ہیں اگر سب مل کے کریں. جیسے گھر چلتا ہے نا، سب مل کے چلاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو پورے اسلامی معاشرے میں مسجدیں بھی لوگ چلا رہے ہیں، حکومت تو کچھ نہیں دے رہی. کمرشل بجلی کا یونٹ کیا ہوا ہے مسجدوں کے اندر، اخراجات آپ کے سامنے ہیں. تب تعمیر، انتظام، انصرام، پنکھا، پانی، ہر چیز کا ہی خیال رکھا جاتا ہے ہماری مساجد میں. اور یہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ابھی بھی لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مدرسوں سے محبت کرتے ہیں، کہ انہی کے تعاون سے سب کچھ بنتا ہے. نہ گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، آپ کو مجھے سب پتہ ہے. حتیٰ کہ بجلی کا یونٹ بھی کمرشل کیا ہوا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ بجلی کے بل میں وہ جو ٹیلی ویژن کا تھا وہ بھی لگایا ہوا تھا، ٹیکسز بھی سارے لگائے ہیں اور کمرشل بیسس کے اوپر لگایا. تو وہ کرا کے اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کے تعاون سے سولر لگ گیا، اس میں کچھ وہ ہو گئی. اب یہ کام شروع کیا، تو آپ لوگ اس میں تعاون کریں. میں نے بسم اللہ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. 1 بوری 2 بوری خلیل بھائی سے رابطہ رکھیں، کامران بھائی ہیں، یامین بھائی ہیں، امیر بھائی ہیں، مسجد کے وہ لوگ جو ساتھ ساتھ ہمارے رہتے ہیں، ٹیم ہے ہماری الحمدللہ. تو ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. ابھی خلیل بھائی یہاں پہ بیٹھیں گے بھی انشاءاللہ اعلان کرنے کے لیے.
اس میں بھی آپ لوگ تعاون کریں، گلے میں ڈالنا ہو گلے میں ڈالیں، رسید بک لے کے بیٹھیں گے، آپ کو رسید چاہیے رسید دے دیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کریں۔ ایک آدمی سوچے یار میں لاکھوں کہاں سے لاؤں گا، تو کوئی بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ مڈل کلاس طبقے سے ہم سب کا تعلق ہے یا لوور مڈل سے تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اللہ سے کاروبار کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ 1 روپیہ اگر میری راہ میں دو گے تو میں 700 روپے بڑھا کر لوٹا دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بینک کے پروفٹ پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے، اللہ کے پروفٹ پہ یقین کریں، اللہ سے کاروبار کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا جب تم تنگ دست ہو جاؤ تو اللہ سے کاروبار شروع کر دو۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں پیسہ دینا شروع کر دو، اللہ بڑھا کے لوٹا دے گا۔ تو یہ بھی ایک نسخہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ اس حوالے سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، صرف دین اسلام اور اللہ کے گھر سے محبت کے لیے، مدرسے کی تعمیر، بچے پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی ہے۔ کتنے آئے اور کتنے دنیا سے چلے گئے، جو اچھا پودا لگا کے گیا قبر میں آج اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی بس یہ نیکی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری خدمت کو قبول کر لے، آپ کے نذرانوں کو، آپ کی خدمتوں کو اللہ قبول کر لے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، شاید اللہ ہمارے دیے ہوئے پیسے سے اس کو پسند آ جائے اور اس کے صدقے ہم بخش دیے جائیں، ہمارے مرحومین کو ایصال ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ دیجیے۔ اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شخصیات مضبوط ہیں، ادارے کمزور ہیں، پورے ملک کا یہ حال ہے، ادارے کمزور ہیں، شخصیات مضبوط ہیں۔ میں کہتا ہوں اداروں کو مضبوط کریں، شخصیتیں آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور دوسرا کھڑا ہوگا، پرسوں کوئی اور۔ ادارہ اگر مضبوط بن جاتا ہے تو نسلوں کے لیے یوں سمجھیں ہم ایک ایسی چیز چھوڑ جائیں گے جو ہماری نسلیں جہاں پہ قال اللہ و قال رسول اللہ کا کام کریں گی۔ لہٰذا میری ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے کہ خدارا اپنے اداروں کو بنائیں، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اس وقت اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں میں نے ہر لیول پہ پڑھایا ہے، 30 سال میرا ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن سے، ٹیچنگ اور ریسرچ سے تعلق رہا۔ میں مسجد کے ممبر و محراب پر بھی بیٹھا ہوں اور یونیورسٹی کے روسٹم پہ بھی کھڑا ہوا ہوں، ایئر وار کالج تک میں میرے لیکچرز ہوئے ہیں، میڈیا تک میں جا کے بیٹھا ہوں۔ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ بچوں کو جب تک آپ دونوں طریقے سے قابل نہیں بنائیں گے اور خیال نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری نسل محفوظ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو خدارا ان کے ایمان کو بچانے کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم یہاں بلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا اسکل دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ نکلیں موبائل کے فتنے سے اور الٹے سیدھے کاموں سے نکل کے کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگیں۔ اور 4 سال اگر 5 سال ایک بچہ اگر ہمارے پاس پڑھتا ہے اور ہم نے اس کو کمپیوٹر کا کوئی اسکل دے دیا تو باہر نکل کے کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ روزی کما سکتا ہے، ورنہ تو کسی فیکٹری میں جا کے وہ لیبر کا کام کرے گا، کوئی چھابڑی لگا لے گا، کوئی ٹھیلا لگا لے گا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہنر ساتھ دے دیں، دین وہ سکھائیں، ساتھ میں دنیا کا کوئی ایک ہنر ان کے ہاتھ میں دے دیں جس سے وہ عزت سے روزی کمائیں۔ یہ دونوں لیول پر ہمیں کام کرنا ہے اور اسلام ان دونوں پر کو ایمفیسائز کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مکے میں سب سے پہلی چیز جو مانگی تھی وہ کہا تھا یہاں پہ رزق کی فراوانی۔ اللہ کے لیے گھر بنایا اور کہا رزق کی فراوانی، یا اللہ پانی نہیں ہوگا، پھل نہیں ہوگا، مکے میں کچھ نہیں اگتا۔ آج دنیا کا ہر پھل آپ کو مکے میں ملے گا، مدینے میں ملے گا، اگاتا کچھ نہیں ہے، پانی خرید کے پیتے ہیں۔ 5000 سال سے زائد آب زمزم کو لیا چل رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پہلے رزق کا انتظام۔ جب رزق کا انتظام نہیں ہوتا ہے انسان کا تو اپنا ایمان بیچتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا تنگ دستی سے پناہ مانگو تو یہ تمہیں کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، کہتا آؤ میرے پاس، قادیانی بولے گا یہ لو پیسہ، میرے ساتھ کام کرو۔ فلاں گمراہ فرقہ بولے گا یہ میں تمہیں دیتا ہوں، میرے کو کہے گا ٹھیک ہے صحیح ہے، جس کا کھانا اس کا دانا۔ تو بھائی کیوں نہ ہم جس کا کھا رہے ہیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
جن کا کھا رہے ہیں تو پھر انہی کے نام کا گانا بھی گائیں. ان کے نام پر جب آپ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا, ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور ان کی آخرت بھی اچھی کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.